اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام سب میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء اور ہم روزانہ سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ان آیات کے کیا معنی ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں، ہم پر اس پر بات کرواتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے جید علماء سے وہ تشریف لاتے ہیں اور ایک ایک آیت پر بات کرتے ہیں۔ بات کیا کرتے ہیں بلکہ قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام، قرآن ایک زندہ کتاب۔ تو قرآن ہمیں کس طرح زندہ رہنے کا درس دیتی ہے، کس طرح سے روشنی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری تعلیم کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ سیکھیں گے چھوٹی سی آیت لیکن بڑے بڑے معنی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ خواتین و حضرات، یہ آیت مکمل ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے آپ فرما دیجئے بات میری ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلا یہ تیرے اختیار میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے موضوعات ہیں اس آیت کے ذیل میں، سوالات کی شکل میں ہم رکھیں گے۔ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، جو کہ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ لاہور سے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کے تعارف میں الفاظ ضائع کیے جائیں؟ ایک دنیا کے آپ محبوب ہیں، جب بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں دنیا رک کر ٹھہر کر آپ کی بات سنتی ہے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ درست جواب جنگ یمامہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ مریم میں کہا گیا ہے کہ ان پر اللہ نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ حق کا انکار کرنے والے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے، یا اللہ کا انکار کرنے والے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، پہلا سوال آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں میں یہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب، آج جو آیہ کریمہ آپ نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ یہ اگرچہ بظاہر مختصر آیت ہے لیکن اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور بیان کردہ حقائق کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس کا آغاز قل سے ہو رہا ہے اور قرآن کریم میں 332 مرتبہ قل کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ وہ اعلانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ سے کرائے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے، اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، اپنی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قل یا ایہا الناس، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورہ ملک میں فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہیں سماعت کی، بصارت کی اور عقل و دانش اور شعور کی کیفیت کی صورت میں دل اور عقل دونوں عطا فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی قل کے ذریعے سے اس آیت کا آغاز ہوا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے دو واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ دفاعی گویا جنگ ہے جو مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑی جا رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک چھڑی پکڑی اور ایک لکیر کھینچ دی کہ یہاں سے خندق کھودی جائے گی، اور 10 صحابہ کو 40 قدم
خندق کھودنے کا حکم فرمایا، باوجود اس کے کہ صحابہ بڑی مشکل میں تھے، یعنی ایک طرح سے خوراک کے حوالے سے بھی دشواریاں تھیں، لیکن 6 دنوں میں ہر صحابی نے اپنا اپنے حصے کی جو خندق ہے اسے کھود لیا۔ ایک سٹیج ایسی آئی کہ ایک چٹان آ گئی کہ جس کو توڑنا مشکل تھا۔ اب کچھ صحابہ نے تو یہ کہا کہ لکیر سے ہٹ کر دوسری طرف سے خندق کھود لیتے ہیں، لیکن جو جانثار صحابہ تھے قدیم، انہوں نے عرض کیا کہ دیکھیں لکیر وہیں رہے گی، چاہے خندق جو ہے اس کے لیے دشواری ہی کیوں نہ ہو، یعنی لکیر نہیں مٹے گی، وہیں رہے گی، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں بھیجا گیا کہ حضور تشریف لائیں اور یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ انیق صاحب، یہ ہے مزدوروں کا رہنما، یہ ہے قائد اور لیڈر لیبر کا، مزدوروں کا، کہ جہاں مزدوروں کو مشکل پیش آ رہی ہے قائد خود آ گئے اور کدال ہاتھ میں پکڑی اور اس چٹان پر ماری، اور جب زور سے ماری تو اس سے چنگاریاں اٹھی، تو ان چنگاریوں کے درمیان نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے ہیرا کے محلات دکھا دیے، سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ان چنگاریوں میں، اس روشنی میں ہیرا کے محلات دکھائے گئے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ آپ نے کدال ماری اور پھر چنگاریاں نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان چنگاریوں میں اللہ تعالیٰ نے روم کے محلات دکھا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ آپ نے چٹان پر جب کدال ماری تو چٹان پاش پاش ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے صنعاء کے محلات اللہ تعالیٰ نے اس روشنی میں دکھا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سامنے آیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جبریل امین کی طرف سے مجھے بشارت ملی ہے کہ کچھ ہی عرصے میں یہ روم اور فارس آپ کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات منافقین تک جب پہنچی تو وہ مذاق اڑانے لگے، یہود مذاق اڑانے لگے کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں، مدینہ منورہ سے باہر قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، اور جنگ کا اور اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان سرے سے موجود نہیں ہے، اور بات کر رہے ہیں روم کے محلات کی اور فارس کے محلات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دعائیہ کلمات سکھائے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ سے مانگیں، تاکہ اس سے لوگوں کو یہ بات سامنے آئے کہ ملک اور اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جسے چاہے جب چاہے دینے پر پوری طرح سے قادر ہے، اور جس سے چاہے واپس لینے پر بھی قادر ہے، سبحان اللہ۔ اور عزت اور ذلت کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ چنانچہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی دعائیہ کلمات کے انداز میں، دراصل ایک خبر ہے، اطلاع ہے جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اور آپ کے صحابہ کو دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو ذرا سا، ہاں بالکل آپ ارشاد فرمائیے، لیکن کیا اس سے ایک سبق مسلمانوں کو یہ بھی ملا کہ یہ دراصل ہماری فتح کی پیشین گوئی ہے؟ بے شک، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایسا ہی ہوا 1718 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں روم بھی اور فارس بھی دونوں جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا ایک اور واقعہ جو مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے طور پر ذکر کیا ہے، اصل میں جو واقعات پیش آتے تھے دور نبوی میں یا دور صحابہ میں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین آیات کو جب دیکھتے کہ یہ ان سے مناسبت رکھتی ہیں تو پھر وہ شان نزول کے طور پر اسے ذکر کر دیتے تھے۔ وہ واقعہ یہ کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ملنے کے لیے آئے
تو راستے میں جو عیسائیوں کے بڑے مذہبی رہنما تھے وہ کہنے لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی رسالت اور نبوت بالکل سچی ہے، برحق ہے، اور یہ وہی رسالت ہے کہ جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ چنانچہ ان کے ابن علقمہ ہیں، چنانچہ ان کے بھائی کرز ابن علقمہ ان کی اس بات کو سن کر مسلمان بھی ہو گئے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں گے تو ہمیں جو روم کے سربراہ کی طرف سے، شاہ روم کی طرف سے ہدایہ ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، وظائف ملتے ہیں، وہ سارے بند ہو جائیں گے۔ تو مالی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مالی جو مدد ہو رہی تھی شاہ روم کی طرف سے، اس کے بند ہونے کے خدشے کے پیش نظر ان لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں، عزت شاہ روم کے دربار میں پیش ہونے سے، اور عزت شاہ روم کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سب دو جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا بشر المنافقین، منافقوں کو یہ خبر سنا دیجئے، بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافقین ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان سے عزت تلاش کرتے ہیں، ان سے عزت کی بھیک مانگتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے۔ اسی طرح سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ تعالیٰ کے ہاں کے طے شدہ ہے کہ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو چنانچہ ان دونوں واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ مملکتوں کے فیصلے بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور عزتوں اور ذلتوں کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انیق صاحب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کو بار بار دہرایا ہے۔ آپ دیکھیے 2 دفعہ قرآن کریم میں ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اقتدار ہے۔ 7 جگہ قرآن کریم میں آیا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی للہ پہلے ہے حصر کے معنی دینے کے لیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حقیقی بادشاہت، اور 9 جگہ قرآن کریم میں فرمایا لہو ملک السماوات، آسمان و زمین کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا میں تو یقیناً اس کی ہی بادشاہت ہے، بلکہ 2 جگہ فرمایا لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے اقتدار میں، اس کی قوت میں، اس کے مقتدر اعلیٰ ہونے میں، اور اس کے حاکم حقیقی ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے، اور آخرت کے حوالے سے بھی 3 جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، آج کے دن حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بلکہ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج کے دن رحمان جو برحق ہے اسی کے لیے ہے بادشاہت۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سوال کر کے یوم ہم بارزون، قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن سب کچھ اوپن ہو جائے گا، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں پوشیدہ نہیں رہے گی، اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت اور اقتدار کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اور خود آگے فرمایا کہ اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ تو گویا پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ اقتدار حقیقی کا مالک اور حاکم حقیقی اور مقتدر اعلیٰ
اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بنیاد آپ نے فراہم کر دی، پوری گفتگو کی۔ اب دو چار سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اسی حوالے سے۔ مشرکین اور کفار یہ سمجھتے تھے، اور بلکہ اہل کتاب بھی یہی سمجھتے تھے کہ اقتدار اصل میں ہمارا حق ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو جس طرح آپ نے پورا حوالہ دیا اس کا، شان نزول یعنی غزوہ خندق، کمزور حالات ہیں، مسلمان ناتواں ہیں، کمزور ہیں، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارتیں عطا فرما رہے ہیں، جو آپ نے بیان فرمائے کہ ہیرا اور مدائن کے محلات، روم کے محلات، سنا اور یمن کے محلات، بشارتیں آ رہی ہیں۔ اور یہ بشارتیں کون لا رہا ہے؟ جبریل امین، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک پیغام یہ بھی دینا کیا مقصود تھا یہ اہل کتاب کو، کفار کو، مشرکین کو، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اقتدار ہے اب یہ تمہاری جاگیر ہے، یہ تمہارے پاس سے منتقل ہونے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک بڑی بات ہے جو بار بار گفتگو میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل امت معزول ہو گئی، اور ہم یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت معمور ہو گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کچھ ہمیں تعلیم کیجئے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے نیک صاحب کہ اقتدار کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور مشرکین کا اور یہود کا اور منافقین کا جو اعتراض تھا اس کو وہ بالکل بے بنیاد تھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ تؤتی الملک من تشاء۔ یہ مت سمجھو کہ اقتدار تمہاری جاگیر ہے اور تم آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہو مقتدر کے طور پر۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ملک جسے چاہتا ہے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو ملک عطا کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کو عطا کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا بہت مقبول ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ کا پسندیدہ ہو، بلکہ بعض مردود بھی ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقتدار ملا۔ اقتدار دراصل ایک آزمائش ہے۔ اقتدار تو انیق صاحب بہت باریک ایک تار ہے جس پر چلنا پڑتا ہے مقتدر کو، سربراہ کو۔ اس کے لیے تو ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ کی اس امانت کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں اللہ کے اقتدار کو امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہتے رہے، وہ سرخرو ہوئے۔ لیکن جن کو اللہ نے اقتدار دیا آزمائش کے طور پر، اللہ نے دو کا تو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جہاں ذکر آیا وہاں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ یہ نمرود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا تھا، لیکن وہ اس کی بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار کو امانت سمجھ کر اللہ کی مخلوق کے بھلے کے فیصلے کرتا، وہ مغرور ہو گیا، اور اس نے غرور میں آ کر اللہ ہی کے خلاف باتیں شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کا انکار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار اور ان کی رسالت کا انکار۔ بلکہ حیرانی کی بات ہے کہ خود کو اللہ ظاہر کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ جو اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہے وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا جو اللہ کا باغی جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا وہ فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر بھی فرمایا قرآن کریم میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھو یہ مصر کا جو ملک ہے اس کا اقتدار اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں عطا فرمایا، اور یہ دیکھو
آپ پاشی کا کتنا عمدہ نظام میں نے بنایا ہے، اور ڈیمز میں نے بنائے ہیں، اور خزانے جو ہیں وہ بھرپور ہیں۔ اور کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا کوئی اور الہ بھی ہے۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اچھا، اقتدار کے نشے میں جب بھی کوئی خود کو ڈکٹیٹر ظاہر کرتا ہے تو وہ فرعونی مزاج کو لیے ہوئے ہے، وہ نمرودی مزاج کو لیے ہوئے ہے، کیونکہ فرعون نے اور نمرود نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم ہیں سب کچھ، ہم جو فیصلے کریں گے، جیسے چاہیں فیصلے کریں، ہمیں اس بات کا اختیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بڑا متکبر تھا، جعل اہلہا شیعا، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول کے مطابق نظام چلا رہا تھا، لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا، کچھ کو کم یستضعف طائفۃ منہم، کچھ کو کمزور، اور یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور ان کے بچوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی تھا۔ ونرید ان نمن علی الارض، ہم نے یہ چاہا کہ اب فیصلہ کریں اور احسان کریں، احسان کریں، اور احسان کر کے ان کو اقتدار بخشیں جو کمزور ہیں۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اقتدار لے کر بنی اسرائیل کو دیا۔ تو گویا پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ توتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو بھی ملک دیا اور انیک صاحب فرمانبرداروں کو بھی دیا ہے۔ جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ وشددنا ملکہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا۔ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور اقتدار کے ملنے کے بعد جو ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم نے ان کو قول فیصل عطا فرمایا، صلاحیت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا ذکر فرمائے، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ پروردگار مجھے ایسا ملک عطا فرما دے، ایسا اقتدار ہو، لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ وسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اور واقعتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اقتدار ملا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، رب حب لی، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیل الاحادیث، اور خوابوں کی بہترین تعبیر کا علم اے اللہ تو نے مجھے عطا فرمایا۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ تو نے اقتدار بخشا ہے، جنہوں نے اقرار کیا کہ اے اللہ تو نے اقتدار بخشا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ تو اقتدار بخشنے والا ہے، ہمیں عطا فرما دے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور اظہار کیا، وہ سرخرو ٹھہرے، وہ حکمران ہمارے لیے ماڈل ٹھہرے، وہ حکمران ہمارے لیے رہنما ٹھہرے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اقتدار بخشا لیکن وہ اللہ کے بجائے خود کو الہ ظاہر کرنے لگ گئے، خود کو ربکم الاعلیٰ کہنے لگ گئے، خود کو کہنے لگے کہ ما لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا کوئی اور الہ بھی ہے، وہ اللہ کے ہاں مردود ٹھہرے اور اللہ کی گرفت میں آئے۔ آج بھی جو حکمران اللہ کی امانت سمجھ کر اقتدار کو اس کی فرمانبرداری میں اور اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ ٹھہرے، اور جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے اقتدار کو اپنے وجاہت اور اپنے وقار اور اپنی قوت فیصلہ میں بڑھ چڑھ کر خود کو ظاہر کرنے کے لیے اقتدار کو استعمال کیا،
وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرے ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے بات بالکل واضح کر دی کہ اقتدار آزمائش ہوتا ہے اصل میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اقتدار نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور لے لیتا ہے، عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بلکہ سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ان دونوں کا حوالہ بھی دیا، قرآن کریم کی آیات بھی آپ نے تلاوت فرمائی۔ دونوں نے اقتدار کو طلب کیا، سلیمان علیہ السلام نے بھی اور یوسف علیہ السلام نے بھی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر اس کے دلائل بھی ہیں۔ انی حفیظ علیم کے حوالے سے بھی کچھ بات ہم آپ سے سیکھیں گے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا اقتدار طلب کیا جا سکتا ہے، یا دین کو اقتدار مطلوب ہے؟ کیا دین کا مقصود ہے؟ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انیق صاحب۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور کچھ لوگ اس کا سرے سے بالکل انکار کر کے لوگوں کو صرف عبادات میں ہی اور اچھے اخلاق میں ہی مصروف رکھنا چاہتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب ہجرت کر رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اللہ اکبر، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اللہ اکبر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر، اور اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے ایسا اقتدار عطا فرما جس میں تیری نصرت شامل حال ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی سب قرآن کریم میں بلکہ شریعت کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں کہ جو قوت نافذہ کے بغیر دنیا میں نافذ ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم کی 20 آیات ایسی ہیں کہ جن پر عمل قوت نافذہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اقتداء دیکھیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق اس کے نظام کو چلانا، یہ سیاست ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات سیاست کرتے تھے۔ سیاست کرتے کا مطلب کیا ہے کہ وہ امور سلطنت کو اللہ کے حکموں کے مطابق چلاتے تھے۔ کلما ہلک نبی، جب ایک نبی دنیا سے رحلت فرما ہوتے تو دوسرے ان کے منصب پر فائز ہوتے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بھی ہیں، اور مدینہ منورہ میں قائم ہونے والی ریاست کے سربراہ بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بھی ہیں، اور پوری ریاست اسلامیہ کے سربراہ بھی ہیں۔ حضرت عمر ریاست اسلامیہ کے سربراہ، حضرت عثمان ریاست اسلامیہ کے سربراہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، اس لیے کہ اس مقام کا، ملک میں جو اہل ہے اس منصب کا، وہ میں ہوں۔ تو منصب کا اہل فرد اگر خود انکار کرتا رہے گا اور آگے بڑھ کر اس منصب کو قبول نہیں کرے گا تو نااہل آ جائیں گے، اور نااہل آ کر پوری ریاست کے نظام کو بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اس میں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یقیناً لازمی ہے کہ ریاست کا حق قوت نافذہ حاصل کی جائے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دین کو مطلوب ہے، آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات۔ اور وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا اللہ سکھا رہا ہے اور قرآن کریم میں شامل کر دی گئی، یعنی تا قیامت اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی کہ اے اللہ اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ اچھا
ڈاکٹر صاحب، ایک صالح حکومت ہوتی ہے، ایک غیر صالح حکومت ہوتی ہے، اس طرف آپ نے اشارہ بھی فرما دیا تھا۔ صالح حکومت کو جو قائم کرتے ہیں افراد، وہ یقیناً ایک ان کی تربیت ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رشد و ہدایت کے تمام سلسلے وہیں سے آتے ہیں، آپ نے 13 برس مکہ مکرمہ میں انسان سازی فرمائی، اور اس کے بعد جس وقت ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت کے وقت یہ دعا اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے، یعنی اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ تو پہلے تربیت، یعنی اخلاقی تربیت، کردار کے حوالے سے تربیت، کیا ریاست کے قیام سے قبل اس کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے ٹھیک کہ 13 سالہ مکی زندگی افراد کی تربیت پر ہی صرف ہوئی ہے، ٹھیک 13 سالہ مکی زندگی میں، اور خود مدینہ منورہ میں بھی جہاں ریاست کا نظام پوری طرح سے قائم کرنے کے لیے کام جاری رہا، وہاں ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے، وہاں ساتھ ساتھ حکمرانی کے اسلوب بھی سکھائے جا رہے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ دفاعی جنگ کیسے لڑنی ہے، اور اقدامی جنگ کی ضرورت پڑے تو اس میں کیا ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ جو سربراہ مملکت ہے وہ اگر کسی جگہ جا رہے ہیں تو ان کی نیابت کی ذمہ داری جن کے سپرد ہوگی وہ کیسے افراد ہوں گے، اور حالات جنگ میں اگر خدا نخواستہ شکست کی صورت ہوتی ہے تو پھر حکمران کیسے فیصلے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں تربیت ساتھ ساتھ مسلسل چلتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے مکی زندگی میں افراد کو تیار کیا گیا، ٹھیک، لیکن وہ افراد بڑی محدود تعداد میں تھے، 600 کے قریب لوگ ہیں جو دور مکی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو 3-4 مربع میل پر پہلی اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے، لیکن وہاں جو لوگ وابستہ ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور جن کی تربیت ہو چکی ہے پہلے سے ان کو پیش نظر رکھا ان کو مقدم رکھا جا رہا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سابقون الاولون کو پہلے ترجیح دی گئی، اور پھر بدری صحابہ کو جنہوں نے قربانیاں دیں ان کو ترجیح دی گئی۔ تو یہ جو لوگ تربیت یافتہ تھے ان کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جب لوگ آ رہے ہیں تو آپ جو نئے لوگ تھے ان کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں اور پہلوں کو آگے بٹھا رہے ہیں، تو وہ جو بعد میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہمیں آپ پیچھے ہٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، یہ پہلے آئے ہیں، ان کا حق پہلے ہے۔ تو وہ تربیت یافتہ لوگ تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے دور خلافت میں، مختصر دور خلافت ہے، 2.5 سال کا دور ہے، 2.25 سال 2.5 سال، لیکن اس دور میں جو چیلنجز آئے، جو چیلنجز اور تحدیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی ہیں، ان میں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، بعض علماء نے لکھا کہ یہ تو بالکل یعنی نبوت کی خلافت کا جو حقیقی حق ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے تربیت یافتہ ہے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے اپنی خلافت کے زمانے میں جو فیصلے فرمائے اور جس انداز سے انہوں نے کام کیا ہے وہ سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا تھا۔ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں تو ایسا فرد تھا جس کو باپ ایک چوغا پہنا کے اور ایک کرتا پہنا کے اونٹوں کو چرانے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ جو
ان چرواہوں کو جی جو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے وہ اس تربیت کے نتیجے میں جی ہاں، ہے اور جو انہوں نبی نے کریم علیہ دنیا پر حکمرانی کر کے دکھا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ اچھا اور ڈاکٹر پھر صاحب، 2/3 جی اس ہاں زمانے کی جو معلوم دنیا تھی جی ہاں، اس میں 2/3 دنیا پر الحمدللہ اسلام کا پھریرا لہرا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ آپ نے دوران گفتگو ایک بات فرمائی کہ ڈکٹیٹرشپ بعض جگہ پر نظر آتی ہے، تو وہ ایک ناپسندیدہ عمل آپ نے فرمایا۔ تو آپ یہ فرما دیجئے ڈاکٹر صاحب کہ جو فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، یعنی بہت ساری نظام حکومت پوری دنیا میں چل رہی ہیں، جمہوریت ایک، یہ تو دنیا کا ایک عالمی عقیدہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہتیں ہیں، آمریتیں ہیں، مختلف انداز ہیں، صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دین کوئی مخصوص نظام چاہتا ہے یا دین کچھ ذمہ داریاں حکمران کو دینا چاہتا ہے کہ یہ مقاصد ہیں؟ یعنی میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر۔ ارشاد۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل وضاحت فرمائی کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ٹھیک، وَلَا يُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اصولی طور پر جو حکمران ہے اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ حکمران ہے۔ ٹھیک وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ٹھیک کہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ دین جو اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے، ٹھیک نسل انسانی کے لیے جو اللہ نے دین پسند کیا ہے، ٹھیک اس کا تمکن ہو۔ صحیح، الذین ان مکناہم فی الارض، جو ابھی آپ نے آیت جی پڑھی جی ہے، تمکن ان کا ہو۔ ٹھیک، میں عرض کروں کہ یہ جو جتنے نظام اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں ان میں کوئی ایسی میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسی نمایاں جھلک ہے دینی تعلیمات کی، لیکن دین کا جو مطلوب ہے وہ اصل میں ان احکام کو اور ان تعلیمات کو نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے جو اس دین نے دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ ٹھیک، اب میں تو پاکستان میں جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس کے جو نقائص ہیں ان کو تو اگر شمار کرنے لگوں تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ممبران اسمبلی ہیں ان کا کیا کرتوت ہے، کیا رویہ ہے، اور انہیں کون کیا لوگ انداز۔ منتخب کر رہے ہیں، ان کا علمی تعلیمی معیار کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میرا سوال صرف آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ ایک فارم آف گورنمنٹ وہ تو دین نہیں بتاتا، صرف ذمہ داریاں بتاتا ہے کہ ایک جو صاحب امر ہوگا، یعنی وہ اولی الامر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو وہ آمر بھی ہو سکتا ہے، کیا وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، کیا وہ جمہوری نظام کا علمبردار بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا دین ایسی کوئی بائنڈنگ لگاتا ہے؟ دین نے الگ سے کوئی دیکھیں نا، دور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تقرر ہوا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذریعے سے تقرر ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقرر ہوا وہ ایک مشاورتی نتیجے میں ہوا۔ تو مشاورت، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو تقرر ہوا نہ، حضرت عمر کا تقرر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نشاندہی کے ذریعے سے کیا، اور حضرت عثمان کا جو تقرر ہوا وہ ایک مشاورتی کمیٹی۔ تو مشاورت کے ذریعے سے معاشرے کے وہ افراد کہ جو صاحبان علم و فضل ہیں وہ منتخب کریں، ان کی شورا ہو، اور اس شورا کے ذریعے سے افراد کے یعنی معاشرے کے چنے ہوئے صاحبان علم و فضل وہ اگر اختیار کریں کسی فرد کو اور اس کو منصب یعنی اقتدار صاحبان علم و فضل، صاحبان علم، صاحبان تقوی
امرہم شورا بینہم جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ون مین ون ووٹ جمہوری نظام وغیرہ وغیرہ کیا یہ دین کے مزاج سے قریب ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ دین کے مزاج کے قریب ہے، اس لیے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے اس کے ووٹ کا وزن بھی وہی ہے، اور جو بالکل بیچارہ لا علم ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ پاکستان میں یا ملک میں تبدیلی کے لیے کیسے افراد کا انتخاب ہونا چاہیے، وہ یقینی بات ہے برابر ہو جائیں. ایک عامر ہے جو عامر کے طور پر آ گیا ہے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ریاست کو آگے لے کر جا رہا ہے. کیا ایسا عامر دین کو قبول ہے؟ یقیناً قبول ہوگا. اس لیے قبول ہوگا کہ اصل تو یہ ہے کہ وہ جو جس نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہے اور چلا رہا ہے وہ نظام یقیناً مطلوب ہے. تو اگرچہ وہ آیا ایک ایسے راستے سے ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، لیکن جو وہ کام کر رہا ہے وہ یقیناً ایسا ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے یا پورے ملک کے لیے بہتر ہے اور موزوں ہے. چونکہ جن کو افراد منتخب کرتے ہیں وہ جب اقتدار پہ آتے ہیں تو جو کچھ ملکی دولت کے ساتھ اور ملکی اثاثہ جات کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اس کا تو سب کو اندازہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے ابھی آپ نے بات فرمائی، بلکہ قرآن کریم کی آیت، بلکہ ایک اور آیت یاد آئی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. تو یہاں تو مشاورت کی بات دین کرتا ہے، لیکن ایک آمرانہ انداز سے کوئی شخص آتا ہے، وہ اقتدار پر قبضہ کرتا ہے، ڈنڈا اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ کام ایسے کرتا ہے جس سے عوام خوش رہتے ہیں اور جو دینی شاعر ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے. تو کیا آمرانہ مزاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں پسندیدہ، لیکن میں عرض کروں انیق صاحب، اگر آپ پاکستان میں بہتر نظام لانا چاہتے ہیں تو آپ کو متناسب نمائندگی کے ذریعے سے انتخابات کرانے ہوں. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. متناسب نمائندگی کا نظام اگر اس ملک میں آ جائے کہ افراد جماعت کو ووٹ دیں، افراد جماعتوں کو ووٹ دیں، اور جماعتیں پھر اپنے پڑھے لکھے افراد جو ہے وہ منتخب کر کے سینٹ میں اور اسمبلی میں بھیجیں، متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے سے ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہوگا، ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور ایک پرسنٹیج ہو مقرر کہ جو جماعت اس حد تک ووٹ حاصل کر پائے گی اس کے جو منتخب افراد ہیں. کچھ اس کے کچھ قباحتیں ہیں نا کہ وہ پارٹی آ جاتی ہے تو پارٹی کو متناسب نمائندگی کے تحت وہ آگے، لیکن وہ جو اقتدار کے حامل افراد ہیں وہی پارٹی انہیں منتخب کرے گی کہ خزانہ کس کے پاس جائے گا، داخلہ کس کے پاس جائے گا، خارجہ کس کے پاس جائے گا. تو وہ پارٹی کیا ضروری ہے کہ وہ صالح افراد یا وہ افراد کہ جو دین کو مطلوب ہیں وہ پارٹی کی جانب سے آ رہے ہیں؟ اس میں کئی پیچیدگیاں بھی ہیں، لیکن جو ون مین ون ووٹ پارلیمنٹری سسٹم جو آپ نے بات فرمائی اور اعتراضات فرمائے وہی بڑے اہم ہیں ڈاکٹر صاحب. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے جو آپ نے ہمیں تعلیم کیا کہ اقتدار اللہ کی جانب سے ایک امانت ہوتا ہے اور اس امانت کی پاسداری ہونی چاہیے. قیامت کے دن سوال ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ درست جواب جنگ یمامہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ مریم میں کہا گیا ہے کہ ان پر اللہ نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ حق کا انکار کرنے والے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے یا
اللہ کا انکار کرنے والے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، اور یہ بال جو میرے بہت قریب ہے میں اس کی رونمائی یہ کر دیتا ہوں۔ یہ بال میرے پاس، اور بہت جھکنا پڑا کراچی میں کیونکہ کوئی مہمان موجود نہیں، اس لیے یہ ذمہ داری میری ٹھہری۔ کوٹ ادو سے ہیں ضیاء الرحمن فاروقی۔ کوٹ ادو سے ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار ہو۔ بدترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔